تو نکاح کی ابتدا جو اللہ رب العزت نے شروع فرمائی ہے وہ 2 عورتوں سے کی ہے. کتنے عورتوں سے؟ 2 عورتوں سے، یعنی ابتدا 2 ہے اور انتہا 4 ہے. طاقت کے اعتبار سے مالی وسعت ہو، جانی طاقت ہو، تو پھر اس صورت میں آپ 2 سے تو کم از کم ابتدا کریں. ایک شادی کر لی تو جناب دوسری بھی اس کے بعد فوراً ہی کر لیں. اور اگر 2 شادیاں ایک ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ بھی اس سے بھی بڑھ کر بات ہے، دونوں کو ایک ہی ساتھ بنا دو، 2 دلہن آ گئی. لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ ایک رات میں آپ کی پٹائی نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا نہ ہو کہ جناب 2 دلہنیں اور آپ ایک ہو اور ایک ہی رات میں جناب جو ہے نا دونوں مل کے آپ کی پٹائی کر لیں. اگر کس طرح کیا؟ ہاں یہ بھی ایک زبردست سوال ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے 2 شادی کر لی، 2 شادی آپ نے کر لی. اب وہ جو 2 شادیاں 2 عورتیں آپ کی ہیں نا، 2 بیویاں، تو ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ جو آپ دوسری بیوی لے کر آیا وہ کواری ہے یا سیبہ ہے. وہ کون سی عورت ہے؟ کواری ہے یا سیبہ ہے. کواری اس کو کہتے ہیں کہ جس نے پہلے شادی نہیں کی اور اس کی پہلی شادی اور آپ کی دوسری شادی ہے، تو آپ کوارا نہیں ہے لیکن وہ کواری ہے. تو ایسی کواری لڑکی کے لیے کم از کم یہ ہے کہ 7 دن آپ ان کے ساتھ رہیں، 7 راتیں 7 دن، اور پھر اس 7 کے بعد تقسیم کر لیں کہ ایک دن آپ نے پہلی بیوی کے ساتھ رہنا ہے اور دوسرے دن آپ نے دوسری بیوی کے ساتھ رہنا ہے، یا جیسے بھی آپ آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہفتہ ایک کے ہاں رہے، دوسرا ہفتہ دوسرے کے ہاں رہے. اور جو دوسری بیوی اگر آپ نے کی وہ کواری نہیں ہے بلکہ سیبہ ہے، جن کی پہلی شادی ہو چکی ہے یا ان کا شوہر مر گیا. بہرحال آپ ان کے لیے دوسرے شوہر اور آپ کے لیے بھی وہ کیا ہے؟ دوسری بیوی ہے. تو ایسے عورت کے لیے تقسیم کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 دن آپ ان کے ساتھ رہیں. کتنے دن؟ یعنی 3 راتیں، اور پھر اس کے بعد آپ تقسیم کر لیں جس ترتیب سے آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں اب آپ کی اتفاق کی رائے ہے، چاہے کواری ہے چاہے سیبہ ہے، اصل آپ نے تقسیم کرنی ہے. جس بھی اعتبار سے آپ ایک کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کریں گے اور برابری کے ساتھ آپ نے 4 دن 5 دن 2 دن 1 دن 7 دن 8 دن یا ہفتہ ایک کے ساتھ رہیں اور اس کے بعد پھر دوسری کے ساتھ رہیں. تو ایسے ہی آپ جو ہے نا عورتوں کے ساتھ وقت گزارتے رہیں. لیکن بہرحال یہ تمام کی تمام باتیں اور یہ مسائل اور حقائق آپ کو اس وقت معلوم ہوں گے کہ جب آپ کی دوسری شادی ہوگی. آج کل میں یہ بات دیکھا جاتا ہے کہ جب دوسرا شادی کرنا چاہتا ہے شاید تو پہلے سے اجازت ہے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پہلی بیوی سے اجازت لے یا نہ لے، ضرورت ہی نہیں. آپ نے دوسری شادی کرنی ہے نا تو آپ پہلی بیوی سے کیوں اجازت لیں گے؟ شادی آپ نے کرنی ہے، انہوں نے تھوڑی کرنی ہے. اور جس نے شادی کرنی ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے شادی کرنی ہی نہیں کرنی ہے. تو لہذا شریعت میں آپ کا اپنی بیوی سے یہ پوچھنا اور اس کو راضی کرنا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، آپ اجازت دیں. اگر وہ اجازت دیتی ہے تو پھر آپ شادی کریں گے، اجازت نہیں دیتی تو آپ شادی نہیں کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں. البتہ ایک سیاست ہے، اگر آپ نے کھیلا اور آپ اس کھیل کے اندر کامیاب ہو گئے کہ اس کو آپ نے راضی کر لیا اور وہ کہہ رہی کہ کوئی بات ہی نہیں ہے آپ شادی کر لیں،
تو بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام کے تمام مسائل اس سے آگاہی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی دوسری شادی ہو۔ صبر تو کرو کہ دوسری شادی تو ہو جائے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری شادی میں آپ کے لیے پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جناب آپ کو لوگوں کے حالات معلوم ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا ہو جائیں گے؟ لوگوں کے حالات معلوم ہو جائیں گے۔ اب آپ کی ایک ہی بیوی ہے، ایک بیوی نے آپ کو گھیرے ہوئے رکھا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ گھر میں آ گئے، بس آپ کا دماغ جیسے انہوں نے بھرنا چاہا ایسے ہی بھر لیا۔ اب دوسری بیوی ہوگی تو کم از کم آپ کو بتائے گی کہ نہیں آپ کے فلاں رشتہ دار خوش ہے یا ناراض ہے۔ اس بیوی کے اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں لگتا تو وہ آپ کے دماغ گھما پھرا دے گی، باقی حقیقت سے آپ واقف نہیں ہو، آپ کو پاگل بنا دے گی۔ اور اگر آپ کی دوسری بیوی ہوگی تو کم از کم یہ کہ اس کی ضد تو ہوگی نا، تو وہ آپ کو حقیقت بتائے گی اور اس سے آپ کو آگاہی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر فائدہ کہ جب آپ کی دوسری بیوی ہوگی تو آپ کو عدل اور انصاف کا پتہ چلے گا۔ کس کا پتہ چلے گا؟ عدل اور انصاف کا، کہ آپ نے لوگوں کے درمیان رہ کر عدل اور انصاف کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ کہ جب آپ کی دوسری شادی ہو جائے اتنا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کل کسی دوسرے گھر جا رہی ہے یا کسی کی بیٹی آپ کے گھر بہو بن کے آ رہی ہے، تو آیا ان کی ضروریات کیا ہیں اور کیا مسائل ہوتے ہیں۔ گھر میں جو حالات ہوتے ہیں، جو کیفیات ہوتے ہیں، تمام کے تمام حالات سے اور کیفیات سے واقفیت اسی صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو دوسری طرف سے بھی کوئی خبر آئے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقضی حتی تسمع کلاما آخر، آپ فیصلہ نہ کریں جب تک کہ دوسری طرف سے بھی بات نہ سن لے۔ اور یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ایک بیوی وہ آدمی کو اس قدر یرغمال بنا لیتی ہے، اس قدر یرغمال بنا لیتی ہے کہ جناب آدمی اپنے رشتہ داروں سے یہاں تک کہ اپنے بھائیوں سے بھی تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ وہ بھائی جو اس کے غم میں، جو اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، جو اس کی عزت ہے، ان سے بھی یہ ایک بیوی ان کو جدا کر دیتی۔ اور عجیب سی بات ان عورتوں کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ آپ کو تو اپنے بھائیوں سے جدا کر دے گی لیکن خود اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑے گی۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کو بیوی کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، اور آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائیوں کو آپ سے الگ کر دے گی۔ اور خود یہ آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر جا کر اپنے بھابھیوں کو یہ کہے گی کہ نہیں آپ ہمارے بھائیوں کا خیال کریں تاکہ ان کے درمیان تعلقات رہے، میرے بھائی ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے۔ وہاں اپنے بھائیوں کے بارے میں ان کو دکھ ہوتا ہے لیکن آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں ان کو دکھ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں کہ آپ کی دوسری شادی ہو، آپ کی کیا ہو؟ دوسری شادی ہو۔ اور جناب دوسری شادی کے بارے میں ایک بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کی خدمت کا کوئی نہیں ہے تو کم از کم آپ کی جوان بیوی تو ہے نا، وہ آپ کی خدمت کرے گی۔ اور پہلی والی بیوی جنہوں نے آپ کے ساتھ محبت کی زندگی گزاری، آپ کی خدمت کی، آپ کا احترام کیا، سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ بڑھاپے میں خود قابل ترس ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو شوگر کی مریض ہو گئی، بلڈ پریشر کی بھی وہ مریض ہو گئی، ٹینشن بھی انہوں نے لے لیے،
اب اس بڑھاپے میں آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. آپ کی خدمت کے لیے کوئی ہوگا نہیں. آپ کی خدمت کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ جوان بیوی جو آپ کی خدمت کر سکے. ورنہ بڑھاپے میں تو پھر مثال ہی ہوتا ہے نا. ایک آدمی نے کہا کہ اس کی مثال کیا ہے, چارپائی کی طرح ہے. ایک طرف سے ٹوکو تو دوسری طرف سے چارپائی کا وہ کونا نکل جاتا ہے, اور دوسری طرف سے ٹوکو تو تیسری طرف نکل جاتا ہے. تو پھر بڑھاپے میں ایک بیماری آتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, دوسری آ جاتی ہے, یعنی بیماریوں کے انبار لگ جاتے ہیں. تو آپ بڑھاپے میں اپنی خدمت کے لیے دوسری شادی ضرور کرائے. لیکن یہ کہ شادی کرنے کے بعد اس بیوی کا پورا حق ادا کرنا چاہیے کہ جو آپ اپنے گھر لے کر آئے. بہت سارے حضرات کو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ ان کی جب دوسری شادی ہو جاتی ہے نا, دوسری شادی, تو وہ دوسری بیوی پہلی بیوی کے غلام بن جاتی, اور پہلی بیوی شوہر کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ دوسری بیوی کو کیا بنائے, خادمہ بنا دے, بیوی نہ بنائے. اس وقت آپ کی ہوشیاری ضروری ہے کہ آپ نے کسی کے باتوں پہ آنا نہیں, اس لیے کہ پہلے بھی آپ کی بیوی ہے, دوسری والی بھی آپ کی بیوی ہے. تو دونوں کا احترام اور خیال کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. اور دوسری شادی والے کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ کسی ایک کی طرف کان کو نہ جھکائے. ایسا نہ ہو کہ جناب ایک کی طرف کان رکھے اور دوسری کی طرف دیکھے ہی نہیں. برابری کرنا بہت ضروری ہے, انصاف. اور وہ انصاف اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کریم کے حکم کے مطابق کسی ایک کی طرف نہ جھکے. قرآن کریم کے حکم کے مطابق آپ کسی اور کی طرف نہ جھکے, بلکہ دونوں کے ساتھ برابری والا سلوک جاری اور ساری رکھیں.